آپ کہیں گے اسٹارٹ کر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان مقدس پروگراموں کے بنانے اور ان میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرنے اور ان کا انعقاد اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوگا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں ملتمس ہوں بھائی محمد عبدالرحمن سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے بھائی محمد عبدالرحمن جو تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ پاک مزید علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد، ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد، کھلتے ہیں پھول نعت کے ان کی ثنا کے بعد، نعت گو ہے خدا نعت خواں آسماں، نعت گو ہے خدا نعت خواں آسماں، پھول بانٹے زمیں کہکشاں آسماں، اور آپ کا مقصد جاں خدا ہی خدا، آپ کے تذکرے آسماں آسماں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں بھائی محمد افتخار سے۔ بھائی محمد افتخار صاحب۔ صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا. کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا. سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. نال رب خود فرمایا اے میرا یار بڑا سونا. میں آپ بھی ماڑیاں میری کلی بھی ماڑی ہے. میں آپ بھی ماڑیاں میری کلی بھی ماڑی ہے. میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا. میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا. نال رب خود فرمایا اے میرا یار بڑا سونا. سب دائیاں حلیماں نوں حیرت نال پوچھدیاں سن. حیرت نال پوچھدیاں سن کتھوں لب کے لے آئی دلدار بڑا سونا. کتھوں لب کے لے آئی دلدار بڑا سونا. اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے. اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے. پر جڑا روزے دے نال جڑے مینار بڑا سونا. جڑا روزے دے نال جڑے مینار بڑا سونا. رب خود فرمایا اے میرا یار بڑا سونا. سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے. سانو جان تو ود پیارے. پر جڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا. جڑا روزے نو جاندا اے
بازار بڑا سونا صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جان صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جان میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا اور صدقے میں ظہوری جان امت دیاں لیکھاں تو امت دیاں لیکھاں تو ملیا اس امت نو غم خار بڑا سونا ملیا اس امت نو ملیا اس امت نو غم خار بڑا سونا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا نالے رب خود فرمایا اے میرا یار بڑا سونا ماشاء اللہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ۔ اچھا دوستوں سے التماس ہے کہ جو دوست نئے شامل ہوئے ہیں پروگرام میں وہ اپنا اپنا تعارف کروا دیں، اپنا نام بتا دیں اور اپنے یونٹ کا نام بتا دیں۔ السلام علیکم، محمد ارشد میں پٹھا چوک سے آپ کو تعارف کرا رہا ہوں کہ پٹھا چوک سے ہوں میں محمد ارشد۔ السلام علیکم، محبوب علی والٹن یونٹ سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، عبد الرحمان شالمار یونٹ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، والٹن یونٹ سے مطلوب علی۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ساشد ٹوگی امر صدو۔ السلام علیکم، محمد کاشف والٹن۔ السلام علیکم، محمد عمیر بھٹا چونک یونٹ سے۔ جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعویٰ دیتا ہوں بھائی مطلوب علی صاحب کو۔ بھائی مطلوب علی۔ اگر بھائی مطلوب علی کو آواز آ رہی ہے تو ان سے التماس ہے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ بھائی محبوب بھی ساتھ ہیں۔ اچھا بھائی محبوب علی جو ہیں پھر وہ پیش کر دیں، سٹارٹ کر دینا۔ اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ
ثم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، حوروں نے ملائک نے اجنات بشر نے، حوروں نے ملائک نے اجنات بشر نے، کس کس نے کہاں بھیک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ کے گھر سے ہے رسائی تیرے در تک، اللہ کے گھر سے ہے رسائی تیرے در تک، اللہ کے گھر تک ہے رسائی تیرے در کی، اللہ کے گھر تک ہے رسائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ تمام دوستوں کو ہماری طرف سے اور بالخصوص سائیں جی کی طرف سے تمام دوستوں کو رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ خیر مبارک، حضرت خیر مبارک۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں سائیں جی کی صحبت میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر کے پاس جمع ہو جاؤ،
تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر رمضان کا مہینہ پا کر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ فتبعونی دراصل در حقیقت دین کی سمجھ ہے کہ جو ایک بار آ جاتی ہے تو پھر ہر بار بندے کو غیر سے بچاتی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب میں داخل فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کی ملاقات کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ کل پل صراط پار کرنے اور کروانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین نمونے میں زندگی گزارتا ہے تو پل صراط پار کرنے اور ان کی ملاقات کے قابل ہو جاتا ہے، اور جب وہ پل صراط پار کر رہا ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے انتظار میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کوئی بغلگیر ہونے والا اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور آگے سے دوسرا اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ کوئی دین کی سمجھ پا لیتا ہے تو یہ بہترین نمونہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کا طریقہ سلیقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ اسی لیے محبت کی حقیقت رضا ہی رضا ہے، محبت کی حقیقت رضا ہی رضا ہے، محبت کی عقیدت وفا ہی وفا ہے۔ نبی رسول اور ولی اس لیے نبی رسول اور ولی ٹھہرے کہ اللہ پاک نے انہیں نبی رسول ولی کہہ دیا ہے، اور شیطان اس لیے شیطان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان کہہ دیا ہے۔ اس لیے اب سچ یہ بنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور سچوں کے ساتھ ہو جانے والے اللہ کے سچے بندے بن گئے، اور اس سچائی کو چھوڑنے والے نفس اور شیطان کے بندے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا جب اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کے ساتھ اپنا ساتھ کرے گا تو وہ اسے اللہ کی اس معرفت کی طرف یعنی حق و سچ کی طرف بلائیں گے جو انہیں بخشی گئی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بن جائیں گے، اللہ کی پہچان بن جائیں گے اور اللہ کی نشانی اور آیت بن جائیں گے۔
اگر کوئی چلتا پھرتا آیتوں کو دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھے، اگر کوئی چلتا پھرتا قرآن کو دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھے۔ ورقوں میں نماز دیکھنی ہو، ورقوں میں روزہ دیکھنا ہو، ورقوں میں حج دیکھنا ہو، ورقوں میں زکوٰۃ دیکھنی ہو تو قرآن کی آیتوں کو پڑھے، اور اگر عمل میں یہ چیزیں دیکھنی ہوں تو حج کرتے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ لے، نماز پڑھتے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ لے، روزہ رکھتے کو دیکھ لے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ لے۔ چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے، قرآن کی عملی صورت دیکھنی ہے تو صادقین کو دیکھ لے، اللہ کے سچے بندوں کو دیکھ لے، جن کو پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ملتمس ہوتا ہوں بھائی محمد الیاس صاحب سے کہ وہ جی بھائی اپنے الیاس خیال آتے ہیں، السلام علیکم۔ جی جی یہ اسی جی بالکل، میں نے ابھی بھائی السلام الیاس علیکم صدر مرزا کال پہ ہیں، بھائی عبد میں آواز الرحمان، چیک کر لیں ان کی آ رہی ہے؟ بھائی عبد الرحمان آواز آ رہی ہے آج اس کی؟ جی سائیں جی آ رہی ہے۔ آ اچھا، رہی ہے جی، یہ آ جی دوست آ رہی ماشاءاللہ یہ دوست جو الحمدللہ اپنے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نا، اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شامل کروایا کریں۔ دیکھو کتنا پیارا پروگرام ہے، گھر بیٹھے ہی ماشاءاللہ پروگرام کی رونقیں، نبی رسول کا پاک فیض کس طرح حاصل ہو جاتا ہے بندے کو۔ کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ رمضان المبارک میں نا اپنے کام کو ماشاءاللہ جاری ہم نے رکھنا ہے، لیکن آن لائن نہیں، اپنے یاروں دوستوں میں۔ اللہ خیر کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی الیاس آپ یہ دیکھیے گا، آپ کی آواز آتی ہے مجھے؟ اللہ۔ آواز آ رہی ہے تو اب سائیں سب اجازت کو بھائی الیاس کی آواز آ رہی ہے؟ بھائی الیاس کی آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں نہیں بھائی الیاس صاحب نہیں کی آ آواز رہی۔ آئی تھی۔ آ رہی ہے وہ ہلکی میرے ہلکی۔ ساتھ ہی ہیں، میرے ساتھ ہی کال پہ ہیں، میرے ہی آئی ڈی سے آئے گی آواز۔ جی ٹھیک ہے۔ چلے ٹھیک ہے، صحیح آواز آ جائے بس۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور میرے نہایت محترم سائیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماحول دیا سائیں جی بھائی آواز یہ آواز بڑی جی بھائی کم آ آ رہی رہی ہے، لاؤڈ اپنے ہے؟ بند کر دیں نا، پھر آواز زیادہ آئے گی۔ ٹھیک ہے سائیں جی۔ جی عبد الرحمان بھائی، آپ آواز ٹھیک ہے نا؟ جی اب جی بہتر بہتر ہے۔ ہے، بہتر ہے جی۔ بہتر ہے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک تو پہلے مسلمان بنایا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائیں جی اور اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ دیا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ یہ جو بہاریں ہیں
یہ بندے کو تبھی ملتی ہیں جب بندہ بہارے لینے کے قابل ہوتا ہے. جیسے ابھی الحمدللہ یہ پروگرام اصل میں ماہ رمضان کا استقبال بھی ہو رہا ہے، یہ استقبال ماہ رمضان کا پروگرام بھی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آگے مہینہ آنے والا ہے، اتنی بڑی رحمتیں آنے والی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے مہینہ تعارف کراتے ہوئے اس مہینے کا فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے. تو اب رمضان مبارک اتنی بڑی شان والا مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، جس کا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے جس کی ہر گھڑی جو ہے بڑی برکت والی ہے. جس میں کوئی بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ فرض جیسا ہو جاتا ہے، اور ایک فرض جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 فرض جیسا ہو جاتا ہے. اور اس کی ہر گھڑی جو ہے بڑی رحمت والی ہے. اور یہ جب بندہ قابل لینے والا بنتا ہے، جب بندہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، جب بندہ اس کے لیے اس کا ایک کیپیبل ہوتا ہے کہ بندہ ان رحمتوں کو لے لے. تو الحمدللہ یہ جو ماحول ہے، جیسے الحمدللہ جو آج پروگرام ہے، جیسے پہلے پروگرام ہوتے ہیں، اصل میں یہ ماحول ہی اس لیے ہے، اللہ کے بندوں کی تربیت اس لیے ہے کہ بندے کے اندر کیپیبلٹی پیدا ہو جائے، بندہ دین کے اندر بڑا ہو. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور رمضان المبارک وہ پاک مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جب فرمایا آمین آمین آمین، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے کہ دعا مانگنے والا بازار کوئی نظر نہیں آ رہا، تو آپ فرما رہے ہیں آمین. تو آپ نے تعلیم فرماتے ہوئے فرمایا، مفہوم حدیث مبارکہ ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ کہا آمین تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ دعا مانگی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی ماہ رمضان کو پائے اور ماہ رمضان کو پا کے اپنی وہ بخشش نہ کروا لے تو وہ جو ہے اس کی ناک جو ہے خاک آلود ہو جائے، مراد ہے کہ وہ ناکام ہو گیا. تو آپ نے فرمایا آمین. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی، جہاں پر اتنا بڑا مہینہ ہے اور پھر اگر بندہ اسے محروم رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہی بندہ جو ہے ناکام ہے. اور اس پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ آمین فرمایا. تو یہ ہمیں چاہیے الحمدللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور وہاں پر ہمیں آپ مستعد بھی ہونا ہے، تیاری بھی کرنی ہے کہ ہم رمضان کی پوری برکتیں اور رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے پوری تیار ہو جائیں، اور رمضان کا روزے جو ہیں وہ اس طریقے سے رکھیں جو سنت والا طریقہ ہے، جو تعلیم جو بتائی گئی ہے، تاکہ رمضان کی پوری برکتیں جو ہیں ہمیں مل جائیں. اور پھر وہی آگے حدیث مبارکہ ہے کہ جب دوسری مرتبہ فرمایا آمین تو فرمایا کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک کو یا دونوں کو پائے تو ان کی بخشش کروا کے، جو ان کی خدمت کروا کے جو ہے جنت کا حقدار نہ بن گیا، کہ نہ بن جائے تو وہ بھی ناکام ہوا. تو آپ نے فرمایا آمین. پھر تیسری مرتبہ فرمایا آمین. میں نے اس لیے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی دیا جائے اور وہ ان پر درود نہ پڑے تو وہ بھی ناکام ہو گیا. آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو جو ہے وہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے بلند کی ہے. تو ہمیں سب کو چاہیے ہے الحمدللہ کہ ہم یہ جو تعلیم ہے اس کو لیں اور اپنے تعلیم لے کر جو ہے اپنی جو زندگی ہے اس کو گزاریں. تو یہ سارے کا سارا جو کام ہے وہ اللہ کے بندوں کی صحبت سے بندے کو آسانی سے مل جاتا ہے، بندے کی تعلیم ہو جاتی ہے، بندے کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے جس سے اس کو نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے اور بندہ خود بخود برائی سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اور یہ جو بڑی ساتیں بندے کو ملتی ہیں، جو لمحات بندے کو ملتے ہیں، اس میں بندہ نیکی کرنے والا بن جاتا ہے. الحمدللہ ہمیں سائن جی نے یہ جو جمعہ کا بیان تھا سائن جی کے سارے بیان ہی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جو جمعے والا دن سائن جی فرما رہے تھے کہ تشریح کرتے ہوئے نیکی کی کہ اصل میں نیکی
جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نفس کی مخالفت کرنی ہے، پہلے نفس کی نفی کرنی ہے کہ نفس ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ بندے کو برائیوں کی طرف ابھارتا رہتا ہے، اور جب بندہ اپنے نفس کی نفی کرتا ہے اور نفس کی نہیں مانتا اور اللہ کا حکم جو ہے وہ مان لیتا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے، اور پھر جب اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر کے جب بندہ جو ہے وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ یہ جو میں نے کام کیا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، یا اللہ تجھ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے، تیری رضا کے لیے کی ہے، تو تیری رضا کے لیے کی ہے، تو اصل میں سائنس کہ یہ ہوتی ہے نیکی کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ قبول فرما لے تو یہ نیکی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سائن جی کی جو صحبت ہے اس میں سے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے اندر نیکی کی تڑپ بھی پیدا ہو جائے، ہم نیکی کرنے والے بھی بن جائے، اور ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے اپنے کام جو ہم کرنے آئے ہیں اس کو کرنے والے بن جائیں۔ بھائی عبد الرحمان صاحب، جی بھائی، ہیلو، جی بھائی، بھائی آواز آ رہی نا؟ جی آ رہی آواز بھائی، آواز آ رہی، تو ابھی کنٹینیو کروں گا، ٹائم مکمل ہو گیا؟ جی بھائی یہ بھی ویسے ٹائم ہے، اگر آپ کہیں تو کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ٹائم ہے تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو یہ جو پروگرام جیسے جو ابھی جیسے آپ کو ترتیب دیا گیا ہے تو اتفاق سے جو آگے ہمارے رمضان شریف آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی ہم دعا السلام کرتے ہیں اور علیکم۔ یہی کوشش کرتے ہیں اور کہ رمضان کے اندر السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، جی صاحب جی آ رہی۔ اچھا جی، عرض یہ ہے کہ جمعے کے پروگرام میں بھی عاجز نے عرض کیا تھا، آج صبح اتوار کے پروگرام میں بھی عاجز نے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دنیا کی جو عارضی زندگی اور ابدی زندگی جو اللہ نبی رسول کے ساتھ کی زندگی ہے نا، اس کی تعلیم جو اللہ نبی رسول نے فرمائی ہے اس کے مطابق سارا کچھ کرنا ہے۔ جب کوئی نیکی جانتا ہے تو نیکی جاننے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم سنتا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کا حکم سنتا ہے تو یہ حکم سننے والا جو ہے یہ اس کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی حکم سننے والے کو نہیں جانتا، اسے کیا پتا کہ حکم کس نے سنا ہے اور کس نے حکم نہیں سنا، تو سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جب کوئی خواہش کی نفی کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم سنتا ہے وہ کون ہے؟ یہ حکم سننے والا جو ہوتا ہے نا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر نیکی دیتا ہے۔ اگر کوئی حکم ہی نہیں سنتا، جب اس نے حکم ہی نہیں سنا تو نیکی کی توفیق اور نیکی کا ملنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس لیے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو، فاتبعونی، میرا حکم ہے جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کو مان لو۔ اب پتہ چلا کہ کلمہ پڑھنے والا جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ جو مانتا ہے یعنی اس میں اللہ کا جو حکم ہے وہ ماننے والا ہوتا ہے۔ اب کلمے میں اللہ کا کیا حکم ہے کہ میں ایک خالق و مالک ہوں اور کوئی اور خالق و مالک نہیں ہے، یہ اس نے مانا، اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ورنہ کلمہ پڑھنے کو لا الہ الا اللہ بندہ پڑھتا رہے کلمہ، اور جو اللہ بیچ میں بتاتا ہے کہ میں ایک اللہ ہوں اس کو نہ مانے تو اس نے تو کلمہ ہی نہیں مانا، اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس نے تو کفر شرک پر اور بڑا کفر شرک کیا ہے کہ پہلے بھی ایک اللہ کے علاوہ مانتا ہے، اب کلمہ پڑھ کے بھی ایک اللہ کے علاوہ ہی مانتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بد کم بخت اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ میں اللہ کا حکم ہے کہ میں ایک اللہ ہوں اور کوئی اللہ نہیں ہے، مجھے مان لو اللہ کے طور پر، یہ ہے جس نے کلمہ پڑھا۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات۔ اب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فاتبعونی، میرا حکم مان لو۔ تو اللہ کا حکم کس نے مانا؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی ہے، آپ کی تعلیم
میں اللہ کے حکم کو مانا. یہ ہے جس نے اب کیا کیا ہے, اس نے اللہ پروردگار کے حکم کو مانا ہے. اور اگر اللہ حکم دیتا ہے کہ فتبعونی, میرے نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم کو مانو, وہ اللہ کا حکم اگر مانتا ہے تو تعلیم مان لیتا ہے, اور اگر تعلیم نہیں مانتا یعنی تعلیم نبی رسول کی نہیں دیتا تو اس نے اللہ کا ہی حکم نہیں مانا. اب پتہ چلا نا حکم کس نے مانا ہے, اللہ کا. جس نے اللہ کے حکم ماننے میں نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم کو مانا ہے. اب تعلیم میں جو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے یہ ہے جس نے نیکی کی ہے. پتہ چلا نیکی کیا ہے. یہ نیکی نہیں ہوتی کہ قبلے کی طرف منہ کر لیا, اللہ اکبر کر لی, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا. نہیں بھائی, یہ نیکی نہیں ہے. نیکی ہے اللہ کا حکم نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں ماننا. اب جس نے نبی رسول کا اللہ کا حکم نبی رسول کی تعلیم میں مانا ہے, اس نے اب نیکی کی ہے. اب نیکی کرنے والا آگے نیکی کرتا ہے. وہ نیکی کیا ہے کہ اب اللہ اسے محبت کرتا ہے. اللہ نے کس سے محبت کی ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. نمبر 3 ہے, اللہ پروردگار نے اس سے محبت کی ہے جو نیکی کی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ویسے ہی راضی کرتا ہے جیسے نبی رسول نے تعلیم دی ہے. اب یہ ہے رضا کا علم. اب یہ رضا کا علم دینے والا وہ ہے جس نے تعلیم میں نبی رسول کی تعلیم میں اللہ کو ویسے ہی راضی کیا ہے جیسے نبی رسول نے تعلیم. یہ 3 یہ باتیں ہو گئی نا. نمبر 1 اللہ پروردگار کا حکم ماننے والا. نمبر 2 اللہ پروردگار کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ماننے والا. نمبر 3 تعلیم میں جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا ہمیں دیتا ہے اس تعلیم میں اس رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا. یہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اب دیکھو نا, اللہ نے بھی ایسے نہیں نا محبت کر لی کہ جی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. دیکھو اللہ بھی کیسے محبت کرتا ہے. ویسے ہی ہم جیسے اللہ محبت کرتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں. یہ ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اب اللہ سے ہم نے جیسے راضی ہونا ہے وہ 3 چیزیں ہیں. حکم اس کا ماننا ہے, اور اس کا حکم نبی رسول کی تعلیم میں ماننا ہے, اور تعلیم میں جو اللہ اپنی رضا بتاتا ہے وہ ماننا ہے. اب یہ 3 چیزیں ہم نے مانی ہیں تب اللہ نے ہم سے محبت کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, کتنا وہ خوش نصیب ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اسے اور کیا چاہیے. تو یہ باتیں عاجز بتاتا ہے. آپ بس اٹھتے ہیں, اٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ سائیں جی کی تقریر بڑی زبردست ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر آپ ایک بات بتا گے کہ خواہش کی نفی کرو اور اس کے بعد جو اللہ کی رضا ہے وہ لے لو. کیسے اللہ کی رضا لے لو؟ ایسے کہا ہوتا ہے, جیسے کہا ہوتا ہے ویسے یاد کیا کرو نا بات ہے. پھر جب وہ بات یاد ہو جاتی اس کو پھر سمجھ لیا کرو. یہ آپ کا دین ہو جائے گا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اب دیکھیے فتبعونی میں یہ 3 چیزیں آ گئی نا. اللہ حکم دیتا ہے اور حکم ماننے والا وہ ہے جو نبی رسول کی تعلیم حاصل کرتا ہے. پھر تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا بتاتا ہے, تو تعلیم میں جو اللہ اپنی رضا بتاتا ہے اس رضا کو وہ حاصل کرتا ہے. اب 3 کام جس نے کیے تو 3 کام اس کے ہو گئے, اور جس نے 3 کاموں میں سے ایک کام بھی چھوڑ دیا اسے دوسرا کام نہیں ملتا. پہلے حکم ہے, حکم کی پھر تعلیم ہے, اور تعلیم میں پھر اللہ کی رضا ہے. یہ ہے وہ 3 چیزیں. اللہ پاک ہم سب کو کامیابیاں دے, اور یہی کامیابی ہے اللہ جانتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے. تو جسے اللہ دے اسے, جسے اللہ دے وہ دے, اسے اور کیا چاہیے. آپ سب ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں, ہم سب خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ پاک نے خود ہی حکم دیا ہے, خود ہی حکم کی تعلیم دی, اپنا بندہ دیا ہے, اور خود ہی حکم کی تعلیم میں اپنی رضا دے دی ہے. وما توفیق الا باللہ. جیتتے رہو, اللہ کریم ہے. شکریہ بہت اللہ. سبحان ماشاء اللہ, جزاک اللہ. یہ 9 منٹ میں کال بند ہو جائے گی. ابھی تقریباً صرف 9 منٹ رہ گئے ہیں, تو دعا کے لیے ہاں جی سے التماس ہے کہ دعائیں خیر فرما دیں. ہاں جی, دعا خیر بھی ہے. اور 2 منٹ ہی ہے بس. 9 منٹ. 9 منٹ سائیں جی 9 منٹ ہے, 9 منٹ.
9 منٹ ہے، تو یہ 9 منٹ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ لوگ تو مری مرغی نہیں چھوڑتے، تو آپ اس طرح تو نہ کیا کریں۔ آپ کو تو یہ ہونا چاہیے کہ ٹائم ختم ہو جائے، آپ نہ ختم ہو، عارضی زندگی ساری ختم ہو جائے، آپ نہ ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لے آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ آپ بھی ہمیشہ ہیں اور ہم بھی اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ ہے سچی بات دینے والا، یہ سارا کچھ ہے۔ اللہ پاک سے مانگ لیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو گے اللہ سے مانگ کرنا، پھر اللہ پروردگار کی عطا کے مطابق ہمیں سب کو ملے گا۔ بس یہ زندگی ہمیشہ ابدی مانگو، اور ابدی زندگی میں اپنے محبوب کا ساتھ مانگو، اپنے محبوب کے ساتھ میں جو اللہ پاک نے اپنی رضا، اپنے بندے کی رضا دے دی ہے، اس کی ان دو کی رضا میں پھر ان کو راضی کرنا مانگو۔ تو یہ آگے سے آگے ہر بات میں نا ایک تبدیلی ہے، ایک بات میں انقلاب ہے، ایک مانگنے میں دوسرا مانگنا ہے۔ یہ مانگنے کا تسلسل جو ہے نا، یہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جدھر جا کر اس کا مانگنا رک جاتا ہے نا، ادھر اسے پتہ نہیں ہوتا، یہ حجاب آ جاتا ہے۔ تو مومن کے بیچ میں نا حجاب نہیں آتا، آگے سے آگے بات ہوتی چلی جاتی ہے، بس ہم تھک جاتے ہیں، سچی بات ہے۔ ورنہ یقین جانیے جب آگے سے آگے محبوب رب العالمین اپنی مہربانیاں دکھاتا ہے تو وہ ہر لمحہ، ہر لحظہ نئی شان میں ہوتا ہے، اور اپنے محبوب پروردگار کی رحمتوں کے بار ایک بار ہوتا ہے، بار وزن جسے بار میں ہوتا ہے، تو ہار تو اس میں ہے کوئی نہیں نا۔ اللہ پاک نے تو اسے روز بروز نئی شان دکھائی ہے، وہ دکھا رہا ہے، اور یہ اپنا اللہ کا جو بندہ ہے اسے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اب دیکھیے کچھ تو اللہ کی مائی ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، پروگرام میں ماشاءاللہ دیکھو پہنچ جاتی ہیں، اللہ کی راہ میں لگی ہوئی ہیں، اور جو بیچاری نہیں پہنچ سکتی، ہم یہی کہیں گے جو بیچاریاں نہیں پہنچ سکتی انہیں آپ گھر میں ہی شامل کر لیا کرو پروگرام میں، چلو وہ پروگرام سن رہی ہوتی ہیں، سنتی رہا کریں۔ یہ تھوڑی باتیں ہیں، یہ اللہ کی اتنی مہربانیاں ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندو دیکھو میں نے تم پر اتنی مہربانیاں فرمائی تھی، کوئی حجت نہیں چھوڑی تھی کہ تم کہتے کہ یا اللہ ہمیں تو یہ دولت نہ مل سکی، ہم تو رہ گئے۔ اب دیکھو کتنا اللہ پاک نے ہم پر آسانیاں اور کتنی مہربانیاں فرمائی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر یہ رحمتیں جو فرمائی ہیں ہمیں ان کے حاصل کرنے کی توفیق بھی دے۔ اچھا بھائی اللہ کے حوالے اب دعا خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا نور قلوبنا بنور معرفتک، اللہم طاہر قلوبنا من غیرک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک و ذکرک و شکرک و فکرک و حسن عبادتک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی بے بہا برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، وہ چیزیں عطا فرمانا جو اللہ پروردگار تو اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی عطا ہے ہی تیری، دیتا بھی تو ہے، منگواتا بھی تو ہے، سارا کچھ عطا پروردگار تیری توفیق سے ہوتا ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق ہی اللہ تو دیتا ہے۔ اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تو جو جانتا ہے ہم وہی جاننا چاہتے ہیں، اللہ جو تو دینا چاہتا ہے ہم وہی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اگر ہمیں ملے تو تو ملے، تیرے بندے ملے، اللہ تیری رضا ملے، تیرے بندوں کی رضا ملے۔ اللہ للہ رب العالمین، ہمارا سب کچھ تو ہی تو ہے، اور اللہ تیری عطائیں ساری عطائیں حقیقی ہیں، اور ہے بھی کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، محبوب اللہ، سونا اللہ، پاک اللہ، اول اللہ، آخر اللہ، ظاہر اللہ،
باطن اللہ لا محبود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا معشوق الا اللہ لا مطلوب الا اللہ ہمارا اللہ 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 سبحان اللہ محبوب ہے اللہ سونا ہے اللہ مالک ہے اللہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جزاکم اللہ حسن بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ رحمان بھائی شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. جی جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. آپ کو بھی جزاک